اس والے فا سے اس والے فا تک سب کی سب حرکات ہیں، اور حرکات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ حرکات لمبی نہیں کر سکتے. فحشرف، ٹھیک ہے. اب درمیان میں اگر ہم یہ کر دیں فحشرف تو یہ سب چیزیں غلط ہو جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النازیات آیت نمبر 21 سے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. ذا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ ذا کی زبر ہے، ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں ذا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، صاد لمبا ہوگا کیونکہ اس پہ کھڑا زبر کا رول اپلائی ہے. دوبارہ سے سنیے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، عین کو گلے کے درمیان سے نکالیے، ٹھیک ہے. واؤ کے لیے ہونٹ گول ہوں گے. وَعَصَىٰ. نیکسٹ چلیے آیت نمبر 22 کی طرف. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ. اب یہاں پہ دیکھیے کہ میم مشدد ہے یہاں پہ، اور ہم نے کیا چیز سیکھی تھی کہ میم مشدد جو ہوتا ہے اس پہ غنہ ہوتا ہے، اور میم مشدد کے غننے کے بعد آپ نے یہ جو زبر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا. کیسے پڑھا جائے گا؟ ثم، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. لمبا نہیں کرنا میم کی زبر کو. اس کے بعد یہاں پہ دال خالی ہے اور پیچھے زبر ہے، اور قاعدہ کون سا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کلکلا. بارا، یہاں پہ را کی زبر کو لمبا نہیں کرنا، بارا نہیں پڑھنا. یس، سین میں سیٹی ہوتی ہے اور آپ نے سین کی جزم یہاں پہ دیکھی ہے تو یہاں پہ آپ سٹے کریں گے. یس یہ 2 سیکنڈ لمبا ہوگا کھڑا زبر، ٹھیک ہے جی. دوبارہ سے سنیے. ثم ادبر یسعا. نیکسٹ چلیے آیت نمبر 23 کی طرف. فحشر فنادا. یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہے، فا کی زبر آپ نے لمبی نہیں کرنی، فانادا نہیں پڑھنا، فنادا، ٹھیک ہے. نون بھی لمبا ہوگا الف مدہ کی وجہ سے، دال بھی لمبا ہوگا. یا یہاں پہ سپورٹ کے لیے ہے، یہ گر جائے گی وقف آپ جب کریں گے، یا ویسے بھی یہ نہیں پڑھی جائے گی، صرف سپورٹ کے لیے یہاں پہ آئی ہے. یہ سب حرکات ہیں، اس والے فا سے اس والے فا تک سب کی سب حرکات ہیں، اور حرکات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ حرکات لمبی نہیں کر سکتے. فحشرف، ٹھیک ہے. اب درمیان میں اگر ہم یہ کر دیں فحاشراف تو یہ سب چیزیں غلط ہو جائیں گی، حرکات کبھی بھی لمبی نہیں کرتے. اب یہاں پہ پوری آیت کو سنیے. فحشر فنادا. نیکسٹ چلیے آیت نمبر 24 میں. فقال انا ربکم الاعلی. اب یہاں پہ اس آیت میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اس الف کے اوپر آپ کو صفر نظر آ رہا ہوگا. صفر کی وجہ سے یہ الف یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ الف مد کا جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ الف مد کرتے ہیں. اب یہاں پہ اس الف کے اوپر صفر کی وجہ سے یہ الف یہاں سے غائب ہے اور یہ زبر اب لمبی نہیں ہو سکتی. بعض قرآن پاک میں اس الف کے اوپر آپ کو صفر نظر آئے گا اور بعض میں نہیں لکھا ہوا ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو لے کے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ جی ہمارے قرآن پاک میں صفر نہیں لکھا ہوا. تو آپ 2 یا 3 ڈفرنٹ کمپنیز کے جو قرآن ہے اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو یہ الف بیسیکلی یہاں پہ سائلنٹ ہے. اس چیز کو لے کے اگر آپ آن لائن بھی سرچ کریں تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اس الف کے اوپر پراپر صفر لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ انا پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ ربکم مل، یہاں پہ کلکلا نہیں کرنا. مل، عین کی آواز کو درمیانی رکھنا ہے کیونکہ یہ توسط میں سے ہے. وسط حروف جو آتے ہیں نا ہمارے پاس توسط آتے ہیں جن کی آواز نہ جاری رہتی ہے اور نہ ان کی بند ہو جاتی ہے، بالکل درمیانی آواز رہتی ہے. یہ عین ان لیٹرز میں سے ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے صفات کی ایک ٹرم جو ہے وہ یوز کی ہے، توسط. انشاءاللہ تعالی جب ہم صفات پڑھیں گے تو میں انشاءاللہ وہ یہ چیز کور کروا دوں گی. چلیں جی دوبارہ سے سنیے.
فقال انا ربکم الاعلی. اب یہاں پہ عین پہ اپنی آواز بند نہیں کرنی، اس طرح گلا بند نہیں کرنا، آواز کو درمیانی رکھنا، جیسے میں نے آپ کو توسط بولا نا، وسط. ٹھیک ہے. نیکسٹ چلیے آیت نمبر 25 کی طرف. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. اب یہاں پہ کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ جوائننگ کرتے ہوئے کلکلے نہیں کرنا. نکالل، اس کے بعد ول. ٹھیک ہے. او یہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں پہ کھڑا زبر ہے، یہاں پہ الف مد ہے. یہ بھی اللہ کا نام جو ہے یہ پور پڑا جائے گا کیونکہ پیچھے پیش آ رہی ہے. لام کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں قرآنی قاعدے میں. اس کے بعد الف کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، یہ بھی آپ لمبا کریں گے. خیراتی یہ لمبے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ حرکات ہے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ سے سنیے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے علاوہ ایک میں کمنٹ پڑھی تھی کل کی کلاس کے نیچے تھا، لیسن کے نیچے یا پتہ نہیں پرسوں کی، کہ آپ جب تا پڑھتی ہیں تو اس کے تا میں کچھ آواز ایک ایکسٹرا محسوس ہوتی ہے، سا کی. نہیں، وہ سا کی آواز نہیں ہے. جو تا ہے نا، تا جو لیٹر ہے، اس کے اندر ایک ہمس کی صفت ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انشاءاللہ جب ہم صفات پڑھیں گے تو میں اس کو مزید ایکسپلین کر دوں گی، لیکن یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ تا کے اندر ہمس کی صفت موجود ہوتی ہے. اگر ہم تا کو ساکن کر کے پڑھیں نا، ات، 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 تو اس میں کی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں نا، ات، 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 تو وہ تا پہ کلکلے ہونے کے چانسز زیادہ، کیونکہ ہمس کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا سانس کا. تا پہ حروف محموسہ میں سے تا پہ آپ کی سانس جاری ہوگی. ات، ات، ات. ٹھیک ہے. یہ اس کی ساؤنڈ ہے. جب میں فلو کے ساتھ پڑھی ہوتی تو آپ کو شاید کبھی فیل ہوتا کہ تا کے بعد کوئی کی ساؤنڈ آ رہی ہے یا کوئی سی کی ساؤنڈ آ رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. وہ تا کا ہمس ہے، وہ تا ہی میں پڑھ رہی ہوتی ہوں. تو میں اب، اور چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ریکارڈنگ میں وہ جو وائس ہے وہ زیادہ فیل ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی استاد کو لائیو پڑھتے ہوئے سنیں تو ان کی تا میں ہمس تو ہوگا لیکن وہ اتنا نہیں سنائی دیتا جتنا ہم جب ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ پرومیننٹ ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس کی وائس کو اس میں نوائز کینسلیشن ہوتی ہے یا کوئی بھی نوائز وغیرہ ختم ہوتی ہے تو پھر وہ باقی جتنی بھی ساؤنڈز ریکارڈ ہوتی ہیں وہ پھر زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ تا میں ہمس ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک دفعہ ساری آیات کا جو ہے وہ خلاصہ کر لیتے ہیں. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ. چلیں جی، یہ ہو گیا آج کا آپ لوگوں کا لیسن. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.